اب ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کی کچھ اور صفات آئیں گی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم وہ، من خشیتی، ہیبت سے، ربہم، اپنے رب کی، مشفقون، ڈرنے والے ہیں. تو پیچھے بات ہوئی نافرمانوں کی، اب بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگوں کی، مخلص بندوں کی، اور مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں. اچھا، اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہم نے پڑھی اس میں مومنین کی صفات تھیں. آپ کو ایسا لگے گا کہ اب جو آیات شروع ہوئی ہیں یہ آیات ان آیات سے ملتی جلتی ہیں. یوں سمجھ لیجئے کچھ اور اضافہ کیا جا رہا ہے صفات میں. ابتدائی آیات میں آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹ کچھ الذین یا والذین سے شروع ہو رہا تھا. ان آیات میں بھی یہی انداز ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید صفات کا اضافہ کیا جا رہا ہے. اچھا، ابتدائی آیات میں مومن بندے کی بنیادی خصوصیات کا ذکر تھا، اور یہاں ان آیات میں باطنی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی میچورٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے، خشیت باطنی صفت ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون. اچھا، خشیت بھی ڈر کو کہتے ہیں، اور مشفقون کا لفظ اس میں بھی ڈر کا معنی ہے. اور آگے انشاءاللہ آپ ایک اور لفظ پڑھیں گے آیت نمبر 60 میں، وجلتن، وہ لفظ بھی ڈر کے لیے آتا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے مومن کے دل میں اللہ کے خوف کے جو طبقات ہیں نا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. خشیت کہتے ہیں کسی کی بڑائی دل میں محسوس کر کے ڈرنے کو. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی ہستی کی بڑائی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور پھر جو آپ کو اس ہستی کا رعب محسوس ہوتا ہے، ہیبت محسوس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خشیت. ٹھیک ہے، اور مشفقون کا لفظ مشفق سے ہے، ایسا ڈر جس میں ادب، خوف اور محبت کا ملاپ ہو. یعنی مشفقون ایسا ڈر ہے جس میں ادب ہے، جس میں خوف بھی ہے اور جس میں محبت بھی ہے. یہ ساری چیزوں کا مکسچر ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو شفقہ کے بارے میں بتایا تھا. شفق ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور رات ہو رہی ہوتی ہے، تو رات اور دن کا ملاپ، کچھ حصے میں روشنی ہوتی ہے، کچھ حصے میں اندھیرا ہوتا ہے. تو یہ لفظ پھر ایسے ڈر کے لیے استعمال ہوا کہ جس میں ادب بھی ہے، خوف بھی ہے، محبت بھی ہے. اور آگے آپ وجلتن کا لفظ پڑھیں گے، دل کا اثر جو کھال پر آ جائے. یعنی دل ڈر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ایفیکٹ کہاں آ رہا ہوتا ہے؟ کھال پر آ رہا ہوتا ہے، اسکن پر آ رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ جب قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کانوں سے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے دماغ میں اس کا ٹرانسلیشن چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وجل. اسی سے ہی نکلا ہے وجلتن. تو یہاں بات ہو رہی ہے مومنین کی، اور یہ مومنین ایسے ہیں جو اللہ کی ایسی معرفت رکھتے ہیں، اس کی کائنات پر ایسا غور و فکر کرتے ہیں، قرآن پر ایسا غور و فکر کرتے ہیں، جن سے ان کو خشیت نصیب ہوتی ہے. ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون. یعنی وہ اپنی نیکی، اپنے ایمان اور عمل صالح کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں نہ لے لے. کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا عمل، ہمارا صدقہ، ہماری نیکی نہ مقبول نہ ہو جائے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. بس یہ ڈر مومنین کو لگا رہتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن نیکی کے باوجود ڈرتا ہے اور کافر برائی کے باوجود بھی بے خوف رہتا ہے. اچھا، ہم نے منافقین کے بارے میں بہت پڑھا ہے الحمدللہ. منافقین کچھ نہ کر کے بھی مطمئن رہتے ہیں، اور مومنین بہت کچھ کر کے بھی خوف اور امید کے درمیان رہتے ہیں. یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ مومنین ایسے ہوتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ بھی آیات ربہم، اپنے رب کی آیات پر یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، لیکن دوبارہ سے اس بات کو کہنا کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ وہ توحید پر ہیں، کیونکہ آگے ہی پھر شرک کی نفی کرتے ہیں، اس کا ذکر آئے گا، تو یہ توحید پر ہیں. ایک معنی تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کونی
اور شرعی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. کہنا یہ مقصود ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، وہ شریعت کے احکام پر راضی ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کر کے. جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا اس پر خوش ہیں. تو یہ معنی ہے والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون شرک نہیں کرتے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ مومنین کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، شرک سے کوسوں دور رہتے ہیں، شرک سے نفرت کرتے ہیں، شرک کی نفی کرتے ہیں، ہر اس عمل سے بچتے ہیں جس میں شرک کا شائبہ بھی گزرے. obviously اس میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ریاکاری بھی شرک ہے، دکھاوا بھی شرک ہے. ہر طرح کے شرک سے خود کو بچاتے ہیں، خواہ وہ شرک اکبر ہو خواہ وہ شرک اصغر ہو. والذین، اور وہ لوگ جو یؤتون دیتے ہیں ما آتوا جو کچھ وہ دیتے ہیں، وقلوبہم حالانکہ دل ان کے وجلۃ خائف ہیں، انہم بے شک وہ الی ربہم راجعون اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور وہ لوگ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہیں اور ان کا دل اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اچھا ٹیکسٹ بڑا ہی انوکھا ہے یہاں پر، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، یعنی جو کچھ بھی مومنین خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے. ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کل کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کو فیس کرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. اور یہاں پر وجلتن کا جو لفظ آیا ہے جس کا معنی میں نے آپ کو بتایا بھی، دل کے کانپنے کو کہتے ہیں. دل کا ایسا احساس جس سے جسم پر لرزہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں وجلتن. تو یہ اللہ سے ملاقات کا سوچ کر اندر سے کانپ جاتے ہیں. اچھا ان کو شوق بہت ہے اللہ سے ملنے کا. مومنین تو اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کریں گے. اچھا اللہ کو بھی اتنا ہی شوق ہوتا ہے. جس کو جتنا اللہ سے ملنے کا شوق ہے نا، اللہ کو بھی اتنا ہی اس سے زیادہ ملنے کا شوق ہے. اللہ بھی اتنا ہی انتظار کرتا ہے. اور یہ جو ڈر ہے اللہ کے حضور جواب دہی کا، یہ انسان کو سیدھا رکھتا ہے. تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہاں پر باطنی صفات کا ذکر آ رہا ہے جس میں مومن کی پرسنالٹی کی میچورٹی کا ذکر ہے، تو اب ان آیات کو پڑھ کر یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کتنا میچور ہوتا ہے مومن. اسی لیے میچورٹی کا تعلق عمر سے اتنا زیادہ نہیں ہے، ایمان سے زیادہ ہے، تجربے سے زیادہ ہے. جس کے اندر جتنا ایمان ہے نا وہ اتنا ہی میچور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، سلجھا ہوا ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، سینسٹیو ہوتا ہے. اولئک یہی لوگ یسارعون فی الخیرات جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، وہم لہا سابقون اور وہ ان کے لیے یعنی ان بھلائیوں کے لیے سبقت کرنے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اتنی خوبصورت آیت ہے اولئک یسارعون فی الخیرات. آپ کو پتہ ہے یہ احساس ہمارے اندر کب آتا ہے؟ جب ہم یہ سوچیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، تھوڑا بہت ہی کچھ کر پاتے ہیں. یہ احساس ہمیں ایکٹیو رکھے گا، کیونکہ اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے نا کہ وہ تو بہت ساری نیکیاں کر رہا ہے تو پھر اس کی سپیڈ سلو ہو جائے گی. لیکن جس کو یہ احساس ہو کہ کچھ خاص نہیں کیا، بس کچھ تھوڑا سا کر لیا، یہ احساس اس کو ایکٹیو رکھتا ہے، اس کو نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے اور وہ ہر نیکی کو کرنے کے لیے رغبت رکھتا ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے اولئک یسارعون فی الخیرات کہہ کر بات کو ختم نہیں کیا گیا، حالانکہ کہہ دی گئی یہ بات کہ وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. کہا وہم لہا سابقون، اور وہ ان بھلائیوں کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، یعنی دوسروں کے مقابلے میں وہ بھلائیوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں،
زنا کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیاں قبول نہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ کیونکہ حضرت عائشہ کو کیا لگا کہ جو شراب پی رہا ہے شاید وہ ڈر رہا ہو، جو زنا کر لیتا ہے شاید وہ ڈرنے والا ہے، یا پھر جو چوری کرتا ہے شاید وہ ڈرنے والا ہے کہ اس کو سزا ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو روزہ رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں قبول نہ ہو۔ تو نیکی پر کبھی بھی فخر نہیں کرنا ہے۔ اور ہمارے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور ان کے اصحاب بھی۔ حضرت عثمان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بہت سارا انفاق کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کہا کہ آج کے بعد عثمان چاہے کچھ بھی نہ کرے، اس کو جنت ضرور ملے گی۔ لیکن کیا حضرت عثمان رکے؟ نہیں، وہ تو نیکیوں میں دوڑ لگانے والے تھے، وہم لہا سابقون، وہ تو سبقت حاصل کرنے والے تھے، سابقون السابقون تھے۔ اچھا، ہر دور میں یہ لوگ ہوں گے، ہر دور میں ہوں گے، لیکن یہ جو آخری دور چل رہا ہے اس میں بہت کم ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں سابقون السابقون میں شامل کرے، کیونکہ وہی مقرب لوگ ہیں۔ تو یہاں ان آیات کو بھی اگر آپ حفظ کر لیں، آیت نمبر 57 سے 61 تک، کیونکہ ان میں بھی مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ ابتدائی آیات کو اور ان آیات کو اپنی نمازوں میں پڑھیں گے تو آپ کو بیسٹ ریمائنڈر ملتا رہے گا کہ آپ کو ایمان میں کیسے گرو کرنا ہے، اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك
الخيرات وهم لها سابقون. ایک ہوم ورک آپ لوگ لکھیں گے اپنے پاس کہ جتنی صفات آپ نے مومنین کی پڑھی ہیں اس کی آپ لسٹ بنائیں گے, ٹھیک ہے, اور جہاں سے گھر میں آپ کا گزر زیادہ ہوتا ہے وہاں اس پیپر کو آپ لگا دیں گے, ٹھیک ہے, اور خود کو تلاش کرنا ہے ان صفات میں, خود کو اس میں لے کر آئیں انشاءاللہ تعالی. ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جہاں ہم پانی پیتے ہیں, جیسے پانی کا انتظام جہاں زیادہ ہوتا ہے تو آپ بار بار وہاں جاتے ہیں, جیسے کولر کے پاس یا پھر فریج کے پاس, جو بھی آپ کے گھر میں انتظام ہے وہاں لگا دیں اس کو. تو انشاءاللہ ایک بیسٹ ریمائنڈر ہوتا ہے. اور پھر جب یہ چیزیں یاد ہو جائیں نا, آیات یاد ہو جائیں, یہ صفات یاد رہ جائیں, تو بارہا اس اعتبار سے اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو اور مجھے قرآن پڑھتے پڑھتے جو احساس ہوتا ہے نا کہ ہاں مجھے اپنے آپ کو یہاں ٹھیک کرنا ہے, وہاں ٹھیک کرنا ہے, یہ احساس پکڑ لیں, اس کو ہولڈ کر لیں. اگر یہ احساس آیا اور چلا گیا تو یہ وقت جیسے آ کے گزر جاتا ہے, یہ ساری چیزیں یہیں تک رہ جائیں گی, نوٹس تک رہ جائیں گی. بتا رہی ہوں آپ کو, عمل میں کوئی خاطر خواہ چینجز نہیں آئیں گی. اور آپ دیکھیے کہ پہلی صفت نماز سے شروع ہوئی تھی نا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پھر نماز کی حفاظت کی بات ہوئی, اور اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے تو خشیت کی بات ہو رہی ہے, مشفقون ہونے کی بات ہو رہی ہے, ایمان کی بات ہو رہی ہے, شرک سے بچنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھا جائے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ایزی ٹاسک ہے سارے. خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے, خرچ کرتے ہوئے بھی ڈرنے کی بات ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں. کر تو دیا ہے ہم نے صدقہ, دیکھنے میں پڑھنے میں بہت آسان چیزیں ہیں, لیکن یہ اوور آل ایک مومن کا لائف سٹائل ہے. اس کی زندگی ڈرتے ڈرتے ہی گزر جاتی ہے. انشاءاللہ آگے پاروں میں آپ پڑھیں گے کہ مومن جب جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان ڈر ڈر کے جی رہا تھا. یہ ڈرپوک نہیں ہوتا, یہ وہ والا ڈر نہیں ہے. مومن ہوتا بہت اسٹرانگ ہے, لیکن اس کا جو ڈر ہے وہ اللہ کی ذات کو لے کر ہے. جس سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس کی ناراضگی سے کتنا ڈرتے ہیں. اچھا, اس کو خوش کرنے کی کتنی ٹینشن لیتے ہیں. بس یہ والی ٹینشن اور یہ والا ڈر ہمارے اندر آنا چاہیے. ایکچولی ہم نے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے, اور سورۃ المؤمنون کا حق ہے سورت کا, ان آیات کا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروم کریں, آپ اپنے ایمان کو فیل کریں, اس کا ٹیسٹ فیل کریں. آپ کو ایمان سے قیمتی چیز کوئی اور محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کبھی ایمان کا سودا نہ کریں, آپ ایسے ہو جائیں. یہ ڈیمانڈ ہے سورۃ المؤمنون کی انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کچھ کہیں گے تو کہیں. جی اب محسوس ہوا ہے. بالکل بالکل بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور جو آپ نے اپنا نماز کا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے نا, تو میں خود بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ جب نماز کرسی پہ پڑھ رہی تھی میں, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کتنی بڑی نعمت ابھی میرے پاس نہیں. آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ میں اندر سے اتنی تکلیف محسوس کرتی تھی کہ نہ رکوع تھا نہ سجدہ تھا. لٹرلی مجھے ایسا ہوتا تھا کہ میں کتنی دفعہ نماز رپیٹ کرتی تھی, کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا شعور جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. پھر جب مجھے ڈاکٹر نے کچھ اجازت دی کہ میں نماز پڑھ سکتی ہوں, میں نے خود بھی, میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی رکوع اور سجدہ کرنے میں کہ لٹرلی نماز میں میری آنسو نکل جاتے تھے. اور مجھے ہوتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا مجھ سے, یہ میرے اعصاب, یہ میرے مسلز, یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے. لگتا ہے مجھے پوری زندگی ایسے ہی نماز پڑھنی پڑی. اتنا شدت سے درد ہوتا تھا, لیکن جب وہ نماز ہو جاتی تھی نا تو ایک عجیب مٹھاس تھی اس نماز میں. اور وہ ایک کے بعد ایک دن, مہینے بلکہ تکلیف میں, اور سٹل کچھ
ایسی چیزیں ہیں بھی ابھی، لیکن بس نماز کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو پا رہا ہوتا. میں اس کی بہت دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ جب تک زندگی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ سجدے کی جو نعمت ہے نا، یہ آپ نہیں لینا. کیونکہ جو رچ کے سجدہ کرنا ہے نا اللہ کے حضور، نو ڈاؤٹ ہمارا رب اتنا رحیم ہے، کریم ہے الحمدللہ، کہ وہ ہماری مجبوری کے حالات میں ہمیں اشارے سے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، ایسی بات نہیں. لیکن جو پراپر فارمیشن کے ساتھ سجدہ کرنا ہے نا، اس کی بات ہی اور ہے. اور یقین مانے جب تک یہ چیز میرے لیے بہت آسان تھی نا، مجھے ایسی قدر نہیں تھی اس کی. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اتنے آرام سے جو ہم سجدے کرتے ہیں، اتنے آرام سے جو ہم رکوع کرتے ہیں نا، ہم اس کے صحیح معنوں میں قدردان ہیں ہی نہیں. جب پتہ چلتا ہے نا کہ ہاں یہ تو ہو ہی نہیں رہا، اور یہ کیا نعمت تھی ہمارے پاس، اب کیسے ہوگا یہ، اور کس طریقے سے یہ میرا جسم جو ہے اس چیز کے لیے آمادہ ہوگا، راضی ہوگا، یا اس چیز کے لیے کمفرٹیبل ہوگا، کیسے. لیکن میں نے اس چیز کو محسوس کیا پھر الحمدللہ کہ جب درد برداشت کیے نا، تو اللہ تعالیٰ نے درد بڑھایا نہیں، دھیرے 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 ہی صحیح اس میں کمی ہے، لیکن آزمایا، خوب آزمانا میری وسعت کے مطابق. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے یہ توفیق نہ دی ہوتی، یہ استقامت نہ دی ہوتی، تو بس پھر کیا تھا. پھر جسموں میں یہ جو جوڑ ہیں، یہ جو ہمارے اعصاب ہیں، یہ جو مسلز ہیں، ہمارا گوشت ہے، یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا عادی ہو جاتا. پھر جب ہڈیاں سخت ہو جاتی ہیں اور مسلز سخت ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی نا وہ مولڈ ہوتے ہیں، پھر نہیں چینجز آتی. تو یہ نعمت تو اللہ ہم سے کبھی نہ لے، کیونکہ اس کی بیوٹی ہی کچھ اور ہے. جب آپ کوئی ایسا پوسچر دیکھتے ہیں اللہ کی عبادت کے حوالے سے اور بندہ سجدے میں گیا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہ جو کچھ آس پاس لکھا ہوا ہوتا ہے، جو میسج دینا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ، بعض دفعہ ایسی پکچر بھی ساتھ لگا دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سجدے میں گیا ہوا ہے. آپ اس تصویر کو دیکھ کر ہی جو ہے نا، آگے پیچھے کی کوئی بات نہ پڑھیں، آپ کو میسج مل جاتا ہے عاجزی کا. اور جو آپ اشارے سے سجدہ کرتے ہیں، اس میں بس آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ جو عاجزی ہے، یہ جو خشوع ہے، تو نماز کی بلیسنگ ہے الحمدللہ. نماز تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے الحمدللہ. جب میری فزیو تھراپی ہو رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ جو سجدے کا پوسچر ہے نا، یہ بیک بون کے لیے بہت اچھا ہے. میں نے کہا لو جی دیکھیں ذرا، ہمارے اگر سجدے پراپر ہوں تو ہماری کمریں ہمیشہ صحیح رہیں. اور یقین مانے جب میں اس تکلیف سے گزر رہی تھی نا، تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا نا، تو سارے مومنین سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ سجدہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پائیں گے. اللہ ان کی کمریں اکڑا دے گا. اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے. اللہ ہمیں سجدہ کرنے والوں میں ہمیشہ رکھے، اپنے ہر حکم کے آگے جھکنے والا رکھے، اور خوشی سے اس پر عمل کرنے والا رکھے. کیونکہ مومن تو ہر جگہ اپنا اثر چھوڑ کے آتا ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے. اور جب کبھی اپنے ان پرابلمس کی وجہ سے میں مدرسے آ نہیں سکتی، یا جب سیڑھیاں چڑھتی ہوں تو چڑھ نہیں پاتی، اور کسی وجہ سے میری ایبسنٹ ہو جاتی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے سب کو پکڑ کے کہوں، دیکھو اس نعمت کی ناشکری نہیں کرنا. کب کیا حالات آ جائیں، کب آپ کی ایبسنٹس لگنا شروع ہو جائیں، کچھ پتہ نہیں ہے. اسی لیے جو ٹائم آپ کو دیا ہے نا اللہ نے، آپ جو یہ کمفرٹیبلی سیڑھیاں چڑھ کے مدرسے آتے ہیں، آ کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ایک اچھا ٹائم اللہ آپ کا گزار دیتا ہے، ایک پیور ٹائم اللہ آپ کا گزار دیتا ہے. اٹس اے بلیسنگ. جب یہ نہیں ہوتی نا، تو آپ اگر واقعی قرآن سے محبت کرتے ہیں، واقعی اللہ کی ان جگہوں سے محبت کرتے ہیں، مدارس سے، مساجد سے، آپ کا دل کٹتا ہے، آپ کو سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا آپ کو. پھر تو جب تک اللہ چلا رہا ہے نا، خوب چلیں اللہ کے راستے میں.
کیونکہ یہ چلنا نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اللہ آپ کی جس بھی چیز سے محبت ہے نا، اللہ آپ کو وہاں سے آزماتا ہے، پھر چیک کرتا ہے کہ واقعی اس محبت کے دعوے میں آپ کتنا سچے ہیں. اگر آپ واقعی سچے ہیں تو آپ کی دعائیں ہوں گی دوبارہ چلنے کی، اللہ آپ کو چلائے گا. الحمدللہ کام چلتا رہے گا اور بٹھا کے بھی اللہ آپ کا اجر باقی رکھے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں مومن بننا ثابت کرنا ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا درد ہوا تو بیٹھ گئے، تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو بیٹھ گئے، گھر میں شادی آ گئی تو بیٹھ گئے. یہ کیسا مومن ہے جو اتنے سودے کرتا ہے؟ مومن سودے نہیں کرتا اپنے ایمان کا، الا یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے. اور یہ چیز بھی آتی ہے زندگی میں، اسی لیے دل چاہتا ہے کہ سب کو پکڑ پکڑ کے کہوں کہ زندگی کے جو سال اللہ نے آپ کو دے دیے، جو دن آپ کو دے دیے کہ آپ اچھے سے دوڑ سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو دوڑیں. کچھ پتہ نہیں کیسے حالات آ جائیں اور آپ کو اللہ بٹھا دے. بٹھا کر بھی چیک کرے گا نو ڈاؤٹ، لیکن بٹھا دے پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر چاہیں گے آنا، آ نہیں سکیں گے. نہیں چاہیں گے چھٹی، پر کرنی پڑے گی. اسی لیے اپنا آپ جو ہے نا وہ متحرک رکھیں. اور مومن ہمیشہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اس کو کسی کے دھکوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ اس کو کوئی عذر نہ دینا پڑے، وہ عذر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ آپ ایک دفعہ عذر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ تو دیا ہے، لیکن پھر دوسری دفعہ بھی دیتے ہیں، پھر تیسری دفعہ بھی دیتے ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عذر کے حوالے ہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے دیتے رہنا ہی عذر، اب لے کر بیٹھو اس عذر کو. بی اسٹرانگ، بی موٹیویٹڈ. اور آپ کی جو ڈٹرمنیشن ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، آپ کے دل کو تو اللہ جانتا ہی ہے. نماز جو ہے یہ ایمان کا اظہار ہے. آپ کی جیسی نماز ہے ویسا آپ کا ایمان. نماز سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمان کیسے. اسی لیے نماز کا کتنا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں استقامت نصیب کرے. ہمارا ایمان ایسا ہو جو لوگوں کے دلوں پر ڈھاک بٹھا دے. تبھی تو آپ دیکھیے نا کہ بدر والوں کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا. میدان جنگ میں چلے گئے اس ایمان کی دولت کو لے کر، باقی کچھ نہیں تھا. جو ہتھیار تھے نا اس سے تو 2 لوگوں کی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی، جنگ کہاں کرنے کی بات ہے. لیکن اللہ نے بدر والوں کے لیے فرشتے اتارے، اور بڑے خاص فرشتے اتارے جو تھے ہی جنگجو قسم کے. اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جنگجو قسم کے ہیں، جن کا کام ہی جنگ کرنا ہے، لڑنا ہے کفار سے. وہ آئے تھے جن کی اسپیشلٹی یہ تھی. تیسرے آسمان کے فرشتے تھے نا، اگر آپ کو یاد ہو تو جب ایمان ہوتا ہے تو فرشتوں کی مدد آتی ہے، چاہے وہ آپ ایز انڈیویجول اپنی زندگی میں فیل کریں یا ایز ٹیم آپ اپنی زندگی میں فیل کریں. پر ایسا ایمان شرط ہے. میں ایک بزنس کا رول دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے کافی اچھا بھی لگا کہ سکسیسفل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ یونیک ہیں، یا اگر آپ فرسٹ ہیں، پہلے ہیں، یا اگر آپ بیسٹ ہیں، تو آپ کے سکسیسفل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن محنت پھر بھی شرط ہے. ایز مومن وی آر یونیک الحمدللہ. اور قرآن پاک میں آتا ہے نا انا اول المسلمین. ہر مومن کو یہی لگتا ہے کہ میں فرسٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور مومن ہونے کی وجہ سے آپ بیسٹ بھی ہیں. تو کیسے آپ کو فلاح نہیں ملے گی؟ قد افلح المؤمنون. مومن تو فلاح پائیں گے، لیکن محنت شرط ہے، عمل صالح شرط ہے. اس کے بغیر آپ سکسیسفل ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مومن بننا ہے.
اور اس پر استقامت بھی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالی.